ڈاکٹر صاحب، سب سے قریبی رشتہ ہوتا ہے ماں باپ کا، جی، جن کے ذریعے سے کسی بھی شخص کو اس دنیا میں ظاہری وجود ملتا ہے۔ بے شک۔ قرآن مجید کی آیت نمبر سورہ بقرہ کی 83 میں جی، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى۔ اللہ اللہ، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے احسان کا استحقاق والدین کا رکھا، اور اس کے بعد فرمایا وَذِي الْقُرْبَى، اور قرابت داروں کا ہے۔ یعنی قرابت داروں کا تعین بھی والدین کی نسبت سے ہوگا۔ یعنی آپ ترتیب دیکھیے کہ والدین کے بعد سب سے پہلے قربا کا ذکر کیا۔ اور اس سے پہلے کہ میں قربا کے حوالے سے گزارش کروں، لفظ احسان کا آسان اور عام فہم ترجمہ کرنا چاہتا ہوں۔ سلوک کا جو سب سے عمدہ طریقہ اور طرز ہے اس کو احسان، سبحان اللہ۔ مفتی صاحب سے کیا کہنا ہے؟ آپ کے کسی کے ساتھ پیش آنے کا، گفتگو کرنے کا، معاونت کرنے کا، آپ کی محبت اور شفقت کا، آپ کے احترام کا، اخلاص کا، ایثار کا، ہر اعتبار سے جو اعلیٰ ترین طریقہ سلوک ہے اس کو احسان کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اس طرح کے سلوک کا سب سے زیادہ استحقاق ماں باپ کا ہے، اور ماں باپ کے بعد قربا کا ہے۔ ماں باپ کے بعد قربا وہ ہیں، قربا کے اب درجات ہیں۔ جی، سب سے پہلا درجہ وہ ہے جس میں دوہرا رشتہ ہو۔ اچھا، وہ ہیں آپ کے بھائی بہن، جن کے ساتھ آپ کا دوہرا رشتہ ہے۔ صحیح۔ والدہ محترمہ کی جانب سے بھی ہے اور والد گرامی مرتبت کی جانب سے بھی ہے۔ بے شک۔ ایک ہی خون، ایک ہی گھر، ایک ہی نسب، ایک ہی والدین۔ سبحان اللہ۔ تو اس اعتبار سے سب سے گہرا قرابت داری کا رشتہ بھائی بھائی کا یا بھائی بہن کا رشتہ ہوتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد پھر ہوتا ہے وہ رشتہ جس میں باپ کا تعلق ہے، جی، وہ قرابت داروں میں آ جائے گا، اور اس کے بعد وہ جس میں والدہ محترمہ کا تعلق ہے۔ جی، اس طرح حسب درجہ یہ رشتے آگے بنتے جائیں گے۔ جو سب سے پہلے ہے بھائی بھائی کا رشتہ، اس حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متعدد فرامین میں صراحت فرمائی کہ یہ کیسا رشتہ ہے اور اس میں کیا ہونا چاہیے۔ جی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حق کبیر الاخوۃ علی صغیرہ کا حق الوالدی علی ولدہ، او کما قال علیہ السلام۔ سبحان اللہ۔ بڑے بھائی کا حق چھوٹے بھائی پر اس طرح کا ہے جیسے باپ کا حق اپنی اولاد پر ہوتا ہے۔ یہ درجہ ہے بڑے بھائی کا چھوٹے بہن بھائیوں پر۔ یعنی جس طرح اولاد اپنے ماں باپ کی رسپیکٹ کرتی ہے، ان کا خیال رکھتی ہے، ان کی خدمت کرتی ہے، اسی نوعیت کا ان کا طرز و سلوک ہونا چاہیے اپنے بڑے بھائی کے ساتھ۔ دوسری بات یہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑوں کو یہ ارشاد فرمایا کہ من لم یرحم علی صغیرنا فلیس منا۔ سبحان اللہ۔ کہ جو ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہ کرے اس کا ہم سے تعلق نہیں ہے۔ کمال۔ تو اب دونوں کی ذمہ داریوں کا تعین کر دیا گیا کہ چھوٹے بڑوں کا احترام کریں گے، اور بڑوں کا یہ فرض ہے کہ وہ چھوٹوں پر شفقت فرمائیں گے۔ قرآن مجید نے بھائی بھائی کے حوالے سے مختلف مقامات پر مختلف کرداروں کی صورت میں بھائیوں کے بھائی کے ساتھ سلوک اور ان کے کردار کو بیان فرمایا۔ مثلا بھائی بھائی کے رشتے کی مضبوطی کے لیے ضروری ہے ایک وصف جسے کہتے ہیں چشم پوشی یا عفو و درگزر۔ یہ بیان کیا قرآن نے سورہ یوسف کے اندر کہ جب برادران یوسف حضرت یوسف کے سامنے اکٹھے ہوئے، وہ برادران جنہوں نے اپنے بھائی کے ساتھ جو بے اعتنائی برتی، جو اذیت اور تکلیف پہنچائی، زخم بڑا گہرا تھا، بہت گہرا۔ آج 21ویں صدی کا کوئی بھائی ہوتا تو اس نے بندوق اور گولی نکال کے بدلہ اور اپنا انتقام لینا تھا، لیکن اسوہ یوسفی جو قرآن پیش کر رہا ہے، جو سب سے بہترین اخلاقی طریقہ ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے جب برادران پیش ہوئے
تو آپ نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، میں تم سے کوئی مواخذہ نہیں کرتا، بلکہ آپ نے ان سے گزشتہ ساری ان کی اذیتوں کی داستان میں سے ایک حصے کو بھی یاد بھی نہیں کروایا۔ کیا بات ہے، کیا بات، یعنی اتنا بھی نہیں یاد کروایا کہ آپ نے یہ کیا تھا، چلو میں اب معاف کر دیتا ہوں، ذکر بھی نہ کیا تاکہ اس ذکر سے بھی انہیں ملامت ہوگی، جی انہیں تکلیف ہوگی، شرمندگی ہوگی، آپ نے ذکر کرنا بھی مناسب نہیں سمجھا اور بغیر ذکر کیے معاف کر دیا۔ یہ ہے اسوہ یوسفی۔ اس سے ایک سبق ملا، وہ یہ سبق ملتا ہے کہ بھائی اگر بھائی کے ساتھ رشتہ قائم اور دائم رکھنا چاہتا ہے تو اس کا ظرف اتنا بڑا ہو کہ اس ایک رشتوں کے بچانے کے لیے 1000 تکلیفیں اٹھانی پڑیں تو اٹھا لے، یہ رشتہ بچا لے۔ کیا بات ہے، بہت خوب۔ دوسرا سبق یہ ملتا ہے اسوہ یوسفی سے ہمیں کہ بھائی اگر بھائی کے ساتھ رشتہ قائم اور دائم رکھنا چاہتا ہے تو پھر اپنے بھائیوں کو معاف کرنے سے قبل ان کی اذیتوں اور تکلیفوں کو یاد نہ کروائے۔ یعنی جب چند لوگ بیٹھتے ہیں کوئی پنچایت میں یا آپس میں صلح کرنے، تو اگر ساری پچھلی تلخ داستان کی پٹاری کھول لی جائے تو پھر صلح نہیں ہوتی، وہاں ایک نیا جھگڑا ہو جاتا ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے یاد بھی نہ کروایا اور اپنے بھائیوں کو معاف کیا۔ ہمیں اس سے سیکھنا چاہیے، اور جو آج ہماری سوسائٹی میں برادران کے آپسی تعلقات میں تلخیاں پیدا ہو گئی ہیں، ان کو ختم کرنے کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے۔